تسبیح ہو، وہ جس وقت اس کا داغا ٹوٹ جاتا ہے، ایک گرتا ہے دوسرا گرتا ہے، سارے مسلسل اس کے پیچھے پیچھے جو ہے وہ دانے گرتے ہیں۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس وقت یہ عمل پائے جائیں گے اور یہ جرم جو ہے اس قوم کے اندر میری امت میں پائے جائیں گے، ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر اس طرح اللہ کی طرف سے عذاب آئیں گے، کبھی زمین پر زلزلہ آئے گا، کبھی زمین جو ہے وہ بوس کر دیا جائے گا، کبھی اس کے اوپر جو ہے وہ پانی کی صورت میں عذاب آئے گا، کبھی شکلیں جو ہے وہ بدل دی جائیں گی، تو اس طرح مسلسل ان کے اوپر عذاب آئے گا۔ یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نشانیوں کو یہ بیان کیا ہے، اور سرکار نے فرمایا کہ میرے صحابہ، اور بلکہ ایک حدیث شریف میں تو یہاں تک موجود ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ کہ جس وقت شراب عام ہو جائے گی، جس وقت خواتین بے پردہ جو ہے وہ ہو جائیں گی، جس وقت جو ہے وہ مسجد خالی ہو جائیں گی اور اس میں کوئی نماز پڑھنے والا تمہیں نظر نہیں آئے گا، اللہ کا نام لینے والا تمہیں مسجدوں کے اندر نظر نہیں آئے گا، تو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر اس وقت اللہ کی طرف سے سخت ترین عذاب کا تمہیں سامنا کرنا پڑے گا، پھر سخت سے سخت اللہ کی طرف سے آزمائشیں تمہارے اوپر اترے گی۔ اس وجہ سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو یہ بیان کیا ہے۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ وہ بڑی مشہور زمانہ حدیث جس کو ہمارے آقا علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ جب صحابہ کرام علی مرضوان اس کا ذکر کر رہے تھے تو آقا علیہ السلام نے پوچھا تم کیا کر رہے ہو؟ کہا محبوب علیہ السلام ہم قیامت کی جو نشانیاں ہیں، قیامت کے بارے یا ان کی جو نشانی ہے ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں، تو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں میرے صحابہ ایسے ہی ہے، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ کچھ ایسی خاص نشانیاں جس کو میں نے پہلی حدیث کے اندر بھی ذکر کیا ہے کہ 10 نشانیوں کا سرکار نے یہ ذکر کیا، فرمایا 10 نشانیاں اللہ کی طرف سے یہ زمین پر جب تک وہ اتر نہیں جائیں گی اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی، جس میں دھوے کا نکلنا ہے، جس میں دجال کا نکلنا ہے، دابت الارض کا نکلنا ہے، سورج کا نکلنا ہے، مغرب سے یعنی سورج کا نکلنا، اور پھر عیسیٰ بن مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا ہے، یاجوج ماجوج جو فساد برپا کرنے والی جو ایک مخلوق ہے وہ نہ نکل آئے گی، اور پھر سرکار نے باقاعدہ اس کی خبر دی، فرمایا کہ زمین 3 حصے ایسے ہیں کہ وہ زمین کے وہ خود جو ہے اس کے اندر بوس ہو جائے گی، درس جائے گی، جو ایک مشرق کا بتایا، ایک مغرب کا بتایا، ایک جزیرہ عرب میں جو ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ زمین بھی بیٹھ جائے گی۔ تو یہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قیامت کی نشانیاں جو ہے اپنے امت کو یہ بیان کی ہے۔ اسی طرح حضرت زبیر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو ہم نے ان سے حجاج کی طرف سے آنے والے مظالم کی شکایت کی، یعنی ایک صحابی رسول جن کا نام حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے آ کر کچھ لوگوں نے جو صحابی نہیں تھے ہے تابعی تھے، انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کہ اس صحابی حضرت انس سے شکایت کی کہ حجاج بن یوسف بڑا ظالم ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر خون کا بازار گرم کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اس کے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ تو اٹھ کے جب یہ مظالم بیان کیے نا تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے فَإِنَّهُ اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت انس کہنے لگے صبر کرو، ابھی میں نے اپنے نبی پاک علیہ السلام سے یہ بات سنی ہے کہ لا یاتی علیکم زمان، تمہارے اوپر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے، الا والذی بعدہ شر منکم حتی تلقوا ربکم، کہ تمہارے اوپر بڑے فتنے آئیں گے اور ہر آنے والا زمانہ تمہارے اوپر بڑا ہی خطرناک زمانہ ہوگا، بڑا ہی خطرناک زمانہ ہوگا۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہاں تک کہ اتنے فتنے آئیں گے کہ وہ فتنے ختم نہیں ہوں گے، بلکہ تم
اپنے رب سے جا ملو گے تمہاری روح قبض ہو جائے گی، لیکن فطرے ختم نہیں آئے ہوں گے کہ ایک فطرہ ہے، پھر دوسرا ہے، پھر تیسرا ہے۔ اس واسطے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ اس نشانی کو بیان کیا اور اس کی خبر اپنی امت کو دے کے اس کے صبر کی تلقین کا بھی حکم ارشاد فرمایا ہے۔ ایسے ہی نبی پاک علیہ السلام نے غیب کی خبر دیتے ہوئے جو بیان کیا ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلافت 30 سال ہوگی، 30 سال ہوگی، پھر ملوکیت ہو جائے گی، یعنی بادشاہت آ جائے گی۔ پھر حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر کی خلافت 2 سال شمار کر، حضرت عمر کی خلافت 10 سال، اور پھر حضرت عثمان کی خلافت 12 سال، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت 6 سال جو ہے وہ شمار کر، یعنی ایک روایت اس طرح بھی ہے۔ اس کے بعد ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا بادشاہت آئے گی۔ اب آگے جو وقت گزرتا گیا تو وہ وقت پہلے وقت سے زیادہ سخت آیا کہ آپ دیکھو اپنے ملک کے اندر، یا آپ دیکھ لو ایک ملک کا وزیر اعظم بنا، اس نے ظلم کیے، مہنگائی کی، ناموس رسالت پر حملے کروائے، ختم نبوت کے قانون پر حملے کروائے، پھر کیا ہوا؟ لوگوں نے پناہ مانگی، پناہ چاہی رب کی، اس سے دور ہونا چاہا، اب وہ گیا تو اس سے آگے والا اس سے بھی زیادہ سخت آیا، وہ گیا پھر اس سے بھی زیادہ سخت آیا۔ یعنی پوری تاریخ آپ دیکھ لیں اس ملک کی، یعنی دور آپ نہ بھی جائیں، اس ملک کی تاریخ دیکھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے آقا علیہ السلام نے تو اس کی خبر تو پہلے ارشاد فرمائی تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ ہر آنے والا زمانہ تم پہلے زمانے سے زیادہ خطرناک ہوگا۔ تو آپ دیکھو اب جس بندے کی امید ہم رکھتے ہیں کہ یہ بندہ آئے گا تو ہو سکتا ہے انصاف کرے، یہ آئے گا تو ہو سکتا ہے رعایا کی توجہ جو ہے وہ اچھے کاموں کی طرف لگائے، وہ یعنی ہر بندہ اس طرف متوجہ ہوتا کہ چلو یہ نہیں تو وہ دوسرا صحیح ہوگا، دوسرا نہیں تو تیسرا صحیح ہوگا، یعنی جس کو بھی دیکھتے تو ایک سے بڑھ کر ایک تمہیں نظر آئے گا، جس کو بھی دیکھو ایک سے بڑھ کر دوسرا جو ہے وہ خطرناک ہوگا۔ یہ غیب کی خبر نہیں ہے، ہمارے آقا علیہ السلام نے اس کی خبر دی ہے۔ اسی لیے تو صحابہ کرام نے اور بالخصوص حضرت حذیفہ بن یمان جو فتنے کی احادیث لکھنے میں، اس کو شمار کرنے میں، بیان کرنے میں بڑے اسپیشل ہیں۔ تو اس واسطے آپ دیکھیں نبی پاک علیہ السلام کی یہ حدیث شریف مسلم شریف کے اندر موجود ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، سرکار نے شراب کا تذکرہ کیا، اور یہ جو پچھلے میں نے بڑی لمبی حدیث بیان کی ہے اس کے اندر بھی یہ بیان کیا گیا کہ شراب کا تذکرہ ہوا۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگ شراب عام پیئیں گے، اس وقت قیامت آئے گی، لوگ جو ہے وہ خواتین کے ساتھ میل ملاپ عام رکھیں گے۔ حالانکہ صحابہ کرام المرضوان کے یہ فرمودات موجود ہیں کہ جب نبی پاک علیہ السلام کا وصال مبارک ہوا، پھر خلفائے راشدین کا جب یہ زمانہ آیا نا حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو آپ جانتے اس وقت فتنے اٹھ کھڑے ہوئے تھے، تو صحابہ کرام علی مرضوان کے جو بعد جو تابعین تھے وہ کہتے کہ جب ہم اپنے صحابہ، ہم نبی علیہ السلام کے صحابہ سے ملتے تو صحابہ ہمیں خبر دیتے تھے اور ہمیں فرماتے کہ یہ جو تمہارے عمل ہے نا جس کو تم ہلکے عمل سمجھتے ہو، ہم ان عملوں کو نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں گناہ کبیرہ سمجھتے تھے، کہ یعنی جو عمل ہلکا تھا کہ نیکی اس کو ہلکی سمجھتے تھے، تو کہنے لگے کہ ہم سرکار کے زمانے میں اس نیکی کو بڑی نیکی قرار دیتے تھے، اور جس گناہ کو چھوٹا گناہ سمجھ کے تم کر جاتے ہو، فرمایا ہم اپنے نبی علیہ السلام کے زمانے میں اس کو گناہ کبیرہ سمجھتے تھے۔ اب آج کا زمانہ تو اس سے بھی جو ہے وہ بدترین زمانہ، یعنی جس میں شراب پی جاتی ہے، جس میں موسیقی کے آلات عام ہے، اور جس میں کسی مسلمان کا درد جو ہے ایک مسلمان اپنے سینے کے اندر نہیں رکھتا، اس کی بڑی مثالیں موجود ہیں۔ آج کے زمانے کی شادیاں آپ دیکھ لیں، شادی ایک گھر کے اندر ہوتی ہے، شادی کے اندر خوشی منانا اس میں جرم نہیں ہے، منانی چاہیے لیکن شریعت کے مطابق ہو۔
رات کو مہندی نکالی جاتی ہے کب؟ جب لوگ سو جاتے ہیں، جس میں سونے والے بیمار بھی ہوتے ہیں، جس میں سونے والوں میں تہجد گزار بھی ہوتے ہیں، جس میں وہ نماز بعد جماعت پڑھنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ اب آپ لوگ بھی جانتے ہیں رات کو جب 12 بج جائے، سردیوں کی راتیں ہوں، گرمیوں کی ہوں، اب رات کو ڈھول بجایا جاتا، حالانکہ ڈھول تو یہ موسیقی کے آلات اور دیگر یہ تو حرام قرار دی گئی۔ اب ان کا استعمال پھر کافی دیر تک ان مریضوں کا پریشان ہونا، پھر ان کو استعمال کر کے کافی دیر تک ان گھروں کو جگانا، کیا یہ کام دن کے اندر ہو نہیں سکتے تھے؟ حالانکہ ہے تو حرام ہے، لیکن اگر شور تمہیں ڈالنا بھی ہے تو پھر دن کے وقت ڈال لیتے، تاکہ جو گناہ تم کرتے ہو وہ دن کے وقت کرو، تاکہ وہ دنیا دیکھے۔ اس سے دوسروں کی تکلیف کیا ہے؟ اس لیے کہ آج تو درد ہی ختم ہو گیا کسی دوسرے مسلمان کا، کسی کے اندر کوئی درد نہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے قرآن کی تعلیم کو بلایا ہوا ہے، قرآن کو پیچھے چھوڑا ہوا ہے۔ قرآن کو تو پڑھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے کہ قرآن کے اندر لکھا کیا ہے، قرآن کہتا کیا ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف ہے قرآن کریم کے حوالے سے، جس میں سرکار نے یعنی فتنوں کا اور قرآن کی برکت کا اور قرآن کو تھامنے والوں کا ذکر کیا ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ حدیث شریف بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے، کہتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الا انہا ستکون فطرۃ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات سنی ہے، یقول الا انہا ستکون فطرۃ، کہ ان قریب جلد ہی فتنہ کھڑا ہو جائے گا، فتنہ کھڑا ہو جائے گا۔ قلت ما مل مخرج منہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی علیہ السلام پھر آپ بتائیں کہ جب فتنہ کھڑا ہو جائے گا یا فتنے آئیں گے تو پھر ہم ان فتنوں سے کیسے بچیں گے؟ تو حضرت علی کہتے ہیں میں نے جب عرض کیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کتاب اللہ، فرمایا ان فتنوں سے بچانے کے لیے میرے رب نے میرے ذریعے سے تمہیں اللہ کی کتاب عطا فرمائی ہے۔ نبأ ما قبلکم، کہ جس کے اندر پہلی گزری ہوئی چیزوں کا بھی بیان موجود ہے، وحکم وخیر ما بعدکم، اور جو بعد میں قیامت تک کے لیے آنے والے فتنے ہیں، قیامت تک کے لیے جو کچھ ہونے والا اس کے اندر تو وہ بھی بیان ہے۔ اور پھر ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا هو الفصل لیس بالہزل، یہ جو قرآن ہے یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ ایک قول فیصل ہے، یعنی رب کا حکم ہے۔ جس نے قرآن کے مطابق چلنا ہے وہ گویا رب کے حکم کے مطابق چلا ہے۔ رب نے جو کچھ بھی بیان کرنا تھا یا جیسا رب چاہتا تھا سب کچھ اس کے اندر بیان کر دیا ہے، فرمایا کہ یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ اور پھر ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، فرمایا جس بندے نے تکبر کیا، اس کتاب سے پیچھے ہٹا، نہ اس کو پڑھا، غفلت کی یا تکبر اس نے کر دیا، فرمایا قسمہ اللہ، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو ہلاک کر ڈالے گا۔ اب ہلاک کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ اس کی گردن کاٹ دے گا یا جسم کے ٹکڑے کر دے گا، اس کی روح کو قبض کرے گا، نہیں، گھر کے اندر فتنے آئیں گے، سلوک نہیں ہوگا، کبھی بیٹوں کی طرف سے پریشانی، کبھی بیٹیوں کی طرف سے پریشانی، کبھی کسی طرف سے جو ہے وہ پریشانی ہے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں پھر کیا ہے، اور میں من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، جو بندہ اس کو ترک کرے گا یعنی اس اللہ کی کتاب کو، فرمایا اس کے گھروں میں فتنے آئیں گے۔ وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ، فرمایا وہ بندہ جو اس کتاب سے ہٹ کر کسی سے کوئی ہدایت تلاش کرنا چاہے، کوئی رستہ تلاش کرنا چاہے، تو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان کو گمراہ کر ڈالے گا۔ آج سوچ بدلی کہ نہیں لوگوں کی، کہ جب ان کو قرآن پڑھ کے سنایا جائے، حدیث پڑھ کے سنائی جائے تو آگے سے اپنی سوچ کو ظاہر کرتے ہیں کہ قرآن تو 14.5 صدیاں پہلے کا تھا، اب تو نیا زمانہ ہے، نئی سوچ ہے۔ تو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا ما قبلکم ما بعدکم، اس قرآن میں تو پہلی باتوں کا بھی ذکر ہے اور قیامت تک کے لیے جو کچھ ہونے والا ہے یا جو کچھ کرنا ہے، فرمایا رب نے اس کا نظام پہلے ہی قرآن کے اندر بیان کر دیا ہے، کوئی چیز تو چھوڑی نہیں ہے۔ اور پھر ہمارے آقا علیہ السلام آگے ارشاد فرماتے ہیں جس نے اس کے علاوہ کسی میں
ہدایت تلاش کی، اللہ اس کو گمراہ کر دے گا۔ اور پھر فرمایا وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ، فرمایا کہ وہ اللہ کی مضبوط رسی ہے، یعنی یہ کتاب اللہ قرآن کریم اللہ کی مضبوط رسی ہے۔ جس نے اس کتاب کو مضبوطی سے تھام لیا، مطلب اس کو پڑھ لیا، عمل کر لیا، تو وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا۔ وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ، فرمایا یہ تو ذکر حکیم ہے، یہ تو اس حکمت والے رب کا ذکر ہے کہ جو بندہ قرآن پڑھتا ہے گویا کہ اپنے رب سے باتیں کر رہا ہے۔ بہو الصراط المستقیم، اور پھر ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ سیدھا رستہ ہے، سیدھا رستہ ہے۔ هو الذی لا تزیغ به الاہواء، فرمایا کہ جو بندہ اس کتاب کو تھام لیتا ہے تو وہ کبھی بھی خواہشات کی غلط سمت کی طرف نہیں جاتا ہے، کہ یعنی وہ شیطان کے شکنجے میں آ جائے، کبھی ایسا نہیں ہوتا۔ اور قرآن نے بھی بیان کیا کہ وَمَن یَعْشُ عَن ذِکْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَیِّضْ لَهُ شَیْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِینٌ، کہ جو بندہ اس قرآن کو تھام لیتا ہے، تھامنے سے مراد یہ نہیں کہ صرف پکڑ لیتا ہے، مطلب کہ اس کو پڑھتا ہے، اس کے معانی کو جانتا ہے، تو فرمایا شیطان کبھی بھی اس کا ساتھی نہیں بن سکتا ہے۔ شیطان بھاگتا ہے اس سے جو قرآن کو پڑھتا ہے، قرآن کے اندر غوطہ زن ہوتا ہے۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کبھی بھی وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا۔ اور پھر آگے ہمارے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَلْتَبِسُوا بِالْأَلْسِنَةِ، فرمایا یہ قرآن ایسا قرآن ہے کہ جب بندہ پڑھتا ہے تو اس کی زبان کبھی بھی تھکتی نہیں ہے۔ سارا دن چھوٹے چھوٹے بچے قرآن پڑھتے ہیں، سارا دن صبح فجر سے لے کے رات 10 بجے تک 9:30 بجے تک پڑھتے ہیں، تو کبھی بھی وہ شکایت نہیں لگاتے اپنے والدین کو گھر جا کے کہ آج میری پڑھتے پڑھتے زبان تھک گئی ہے، کیونکہ اس کے اندر چاشنی ہی ایسی چاشنی ہے۔ بندہ ایک سپارہ پڑھتا ہے، دل کرتا ہے میں اس کا دوسرا سپارہ بھی پڑھ لوں، ایک رکوع پڑھتا تو کہتا ہے میں دوسرا بھی پڑھ لوں، کیوں کہ رب نے اس کے اندر چاشنی بڑی دی ہے کہ جس وقت یہ قرآن پڑھتا ہے تو منافق لوگوں کو تھکاوٹ ہوتی ہے، لیکن ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں مومن بندے کو رب اور چستی عطا فرما دیتا ہے۔ اور پھر حضور علیہ السلام آگے فرماتے ہیں وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ، فرمایا علماء اس کو پڑھ کے کبھی بھی سیر نہیں ہوں گے، پڑھتے جائیں گے، علوم سمندر کا جو علوم ہے وہ اس سے نکلتا جائے گا۔ اور پھر آقا علیہ السلام فرماتے وَلَا يُخْلَقُ عَنْ كَثْرَةِ الرَّدِّ، اللہ اکبر، فرمایا بار بار پڑھنے سے بندے کا دل بھی نہیں اکتائے گا، کہ آپ ایک کتاب پڑھ لو، ایک واقعہ پڑھا، جب کل آپ پڑھو گا یار یہ تو پڑھ لیا، اب ہم آگے پڑھتے ہیں، پھر آگے پڑھتے ہیں، وہ پڑھا ہوا واقعہ پڑھنے کا جی نہیں چاہے گا۔ یعنی یہ دنیاوی کتابوں کے لحاظ سے، یہ علم کے لحاظ سے یہ بات ہے، لیکن ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ قرآن ایسا ہے، فرمایا وَلَا يُخْلَقُ عَنْ كَثْرَةِ الرَّدِّ، فرمایا بار بار پڑھنے سے بھی بندے کا دل نہیں اکتاتا ہے۔ اور پھر فرمایا وَلَا يَنْقَضِي عَجَائِبُهُ، جو پڑھتا جائے گا اس کے عجائب جو ہے وہ ظاہر ہوتے جائیں گے۔ صدیاں گزر گئی قرآن کو نازل ہوئے، ہزاروں کی تعداد میں تفسیریں لکھی گئی ہیں، اس کے ترجمے لکھے گئے، اس کے معانی کو بیان کیا، ہر بندے نے اپنی رائے، اپنا جو ہے اس معانی کو بیان کیا، اپنا تخلص جو ہے وہ پیش کیا، لیکن آج تک لکھ رہے اور قیامت تک کے لیے تفسیریں لکھی جائیں گی، لیکن قرآن کے علوم ختم نہیں ہوں گے۔ ہمارے آقا علیہ السلام آگے فرماتے ہیں هو الذی لم تنتہی جن اذا سمعتہ حتی قالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ، ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگو میری امت، یہ ایسا قرآن ہے کہ جب جنوں نے اس قرآن کو سنا تو رب نے اس قرآن کی وجہ سے جنوں کو بھی ہدایت عطا فرما دی۔ جنوں نے قرآن کو سنا تو حیران ہو گئے۔ مسجد الجن آج بھی وہاں پر موجود ہے، سعودی عرب میں آج بھی مسجد الجن موجود ہے۔ یہ وہ جگہ جس جگہ پہ ہمارے آقا علیہ السلام تشریف فرما تھے تو سرکار قرآن پڑھ رہے تھے، تو جنوں کی جماعت آئی آ کر اس نے قرآن سنا، تو وہ جو جماعت تھی رب نے ان کو اسلام کی دولت عطا فرما دی۔ اور پھر صرف ایک جماعت کو نہیں، وہ واپس گئے تو جا کر انہوں نے اپنی جو جماعت تھی، جنوں کی آگے جو قوم تھی،
ان کو جا کر بتا کہ ہم نے تو ایسا کلام سنا ہے کہ جو کلام زمین والوں کا لگتا ہی نہیں ہے، یہ کلام اتنی چاشنی اور اتنی لذت والا ہے۔ تو فرمایا جس وقت انہوں نے جا کر ان کو بتایا، رب نے ان کو بھی اسلام کی دولت عطا فرما دی تھی۔ اتنی چاشنی ہے، یہ تو انسان بھگوڑا بنا بیٹھا، قرآن کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، آگے سے مصیبتیں پیش کرتا ہے، یہ مصیبت ہے، یہ پریشانی ہے، گھر میں بچہ میری بات نہیں مانتا ہے، بیٹی کا رشتہ نہیں ہوتا، فلاں نہیں ہوتا، اور بدبخت قرآن کے اوپر تو دھول پڑی ہوئی ہے، قرآن کے اوپر تو مٹی پڑی ہوئی ہے، اس کو بند کیا ہوا ہے، اس کو کھولنے کے لیے تو تیار نہیں ہوتا، تو رب تیری ہریالی کیسے کھولے گا؟ رب تجھے خوشحال کیسے کرے گا؟ تو نے تو قرآن کو بند کیا ہوا ہے، تو نے تو قرآن کو سیف کے اندر بند کر کے تالا لگایا ہوا ہے، کس لیے؟ اوپر غلاف چڑھایا ہوا ہے تاکہ اس کے اوپر مٹی نہ پڑ جائے، اوپر غلاف، پھر اس کے اوپر غلاف۔ رب فرماتا ہے کہ تم نے قرآن کو بند کیا، ہم نے تمہارے دل کی گھرا کو بند کیا ہوا ہے۔ ایسا شکنجے کے اندر رب نے اس قوم کو لیا ہوا ہے، یہ گمراہ نہیں ہو رہی قوم کہ اس کو صحیح اور غلط کی پہچان ہی نہیں ہوتی، حرام آتا تو حرام کھایا جاتا، حلال آتا تو حلال کھایا جاتا ہے، پتہ ہی نہیں کیسے کمانا، کس طرح اس کو آگے چلانا ہے۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس بندے کے پیٹ میں ایک لقمہ بھی حرام کا چلا گیا، حضور نے فرمایا کل قیامت والے دن اللہ کریم اس کو جہنم کا غوطہ لگائے بغیر کبھی بھی جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ اب جہنم کا غوطہ بھی تو 70 سال کا ہے، اور بخاری شریف کی جو ایک حدیث شریف ہے اس میں تو یہاں تک جملہ ہے کہ ہمارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 500 سال تک حرام کھانے والے کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ یہ کوئی چھوٹی سی بات تو نہیں ہے، یہ ہے مصیبتوں کا سبب کہ تم نے قرآن کو چھوڑا۔ کوئی بندہ، یہ جو بچے مسجدوں میں پڑھنے آتے ہیں یہی بس، وہ بھی امام مسجد ایک قاری قرآن اس کو پیغام بھیج کر لوگوں کو کہہ کر کرتا ہے بھئی اپنے بچے کو پڑھا لو، قرآن پڑھا لو، اپنے بچے کو پڑھا لو، اچھے رہو گے۔ یہ تو تمہیں کل قیامت والے دن پتہ چلے گا، جب تمہیں ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا نا، یہ تمہیں کل قیامت والے دن پتہ چلے گا کہ آج تم دنیا کی سیکولری کے پیچھے پڑے ہوئے، دنیا کی رنگینیاں اور دنیا کا شور شرابہ اور دنیا کی چمک اور دھمک کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، قرآن کو چھوڑ کر۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وَمَنْ ابْتَغَى الْهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ، جس نے قرآن کو چھوڑ دیا اور وہ دنیا کے پیچھے چلا گیا یا اس کے علاوہ کسی اور کتاب سے تلاشی جو ہے وہ ہدایت کی چاہی، رب فرماتا میں اس بندے کو گمراہ کر ڈالوں گا، گمراہ ہو جائے گا، پھر وہ قرآن کے بھی خلاف بولے گا، ناموس رسالت کے بھی خلاف بولے گا۔ آج کئی لوگوں سے ہم یہ باتیں سنتے ہیں، یہ جس طرح یہ پچھلے دن دھرنا ہوا تھا تو انہوں نے کہا یہ غلط کیا، یہ ریلیا بس اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا تھا تو کرا لیا، اس لیے اب فرعون سے خلاف یا فلاں کے خلاف تم نہ بولو، ان کے خلاف قتل کے فتوے نہ دو، ان کے خلاف تم جو ہے وہ ریلیاں نہ نکالو۔ تو میں پوچھتا ہوں یہ تمہارے دل کے اوپر پردہ پڑا ہوا ہے کیوں؟ کہ قرآن کی روشنی تمہارے سینے میں نہیں ہے کیوں؟ ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ اس کے علاوہ اپنی سوچ کو سامنے رکھتا ہے، فرمایا وَأَضَلَّهُ اللَّهُ، اللہ تو اس کو گمراہ کیے ہوئے ہوتا ہے۔ اصل میں وہ بندہ خود گمراہ ہوتا ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا کہ نبی پاک علیہ السلام کے مقابلے میں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ ماں کی حیثیت ہے، نہ باپ کی حیثیت ہے، نہ بیٹے کی حیثیت۔ بیٹا قربان ہوتا تو ہو جائے، باپ قربان ہوتا تو ہو جائے، جو کچھ ہوتا ہے ہو جائے، یہاں تک کہ وقت کا وزیر اعظم جو ہے وہ بھی مرتا تو مر جائے، جج مرتا تو مر جائے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گستاخ کو زندہ نہیں رہنے دیا جائے گا۔ اصل مسئلہ یہ ہے، ان کو زندہ نہیں رہتے۔ نبی پاک علیہ السلام تشریف فرماتے، یہ مسلم شریف کے اندر حدیث شریف موجود ہے، آقا علیہ السلام نے حضرت عمر کو فرمایا عمر تو سب سے زیادہ کس سے پیار کرتا ہے؟ کون پیارا تمہیں؟ کہا محبوب علیہ السلام اپنی جان کے بعد آپ سے پیار کرتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا عمر تیرا ایمان مکمل نہیں ابھی ہوا۔ اب یہ جملہ کہنے کی دیر تھی، ساتھ ہی بولے محبوب اپنی جان سے بھی بڑھ کے آپ سے پیار کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا عمر اب تیرا ایمان مکمل ہوا ہے۔ حضرت عمر وہ جن کے بارے میں حضور فرماتے شیطان بھی ڈرتا ان کے راستے سے، اور اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ تو تمہاری اور ہماری کیا حیثیت ہے کہ تم اپنی اور ہم اپنی سوچیں پیش کریں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظام تم سامنے رکھتے ہو۔ حضرت عمر تو وہ تھے کہ ایک منافق نے سرکار کا فیصلہ نہیں مانا تھا تو ان کی گردن کو اڑا کے رکھ دیا تھا آپ نے۔ اس واسطے اصل گمراہی یہی ہے کہ دل کی گرہ بند ہوئی ہے، سیاہ ہو چکا ہے، جس کی بنیاد پر نبی پاک علیہ السلام کے لیے کوئی بندہ نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔
یہ رب کی مار عذاب ہے رب کا، یہ کوئی ہماری اپنی طرف سے نہیں، یہ حدیث شریف ہے۔ اس لیے اور آقا علیہ السلام اب وہ جو شیطان آگ کے بنے ہوئے جن جو ہیں انہوں نے اس قرآن کو سنا، رب نے ان کو ہدایت عطا فرما دی۔ اب جتنے لوگ بیٹھے ہو آپ ہی مجھے بتاؤ کتنے لوگ ہیں جن کے بچوں نے قرآن صحیح پڑھا ہے؟ کتنے بندے ہیں جن کے بچے یعنی جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم یعنی اس کی طرف راغب کیا ہوا؟ یہ خود ہی سوچو، میں نہیں کہتا کہ ابھی آپ اٹھ کے جو ہے ہمیں بتائے، میں صرف آپ کو اس کی طرف توجہ دلوانا چاہتا ہوں۔ لوگوں قیامت والے دن پھنس نہ کہیں جانا۔ نبی پاک نے فرمایا جس بندے نے قرآن کو نہ پڑھا قیامت والے دن اس کو اندھا اٹھایا جائے گا، اور جس کے بچے نے صرف ناظرہ ہی قرآن پاک پڑھ لیا، صرف ناظرہ اوپر سے دے کر، ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ناظرہ قرآن پاک کے والے بچے کے والدین کو کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ سونے کا تاج پہنائے گا، جس کی روشنی میدان محشر میں پھیل جائے گی۔ لوگ حیران رش کریں گے، پوچھیں گے کہا اس کے بچے نے اوپر سے دے کر قرآن پڑھا تھا۔ تو سوچو جس کے بچہ جس آدمی کا بچہ حافظ قرآن ہو، اس کی شان کے پھر عالم دین ہو۔ یہ اصل میں یہ جو لوگ کہتے ہیں علماء سے بھاگتے ہیں، حافظ قرآن سے کہتے ہیں یہ تو قرآن پڑھ کے تو یہ تو شرارتی بن گیا تھا، فلاں بن گیا، تمہاری نیت ٹھیک نہیں۔ یہ ان بندوں کی نیت ٹھیک نہیں ہوتی جب قرآن پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں، توجہ نہیں کرتے۔ ہمارا تجربہ، ہمارے پاس اللہ کے فضل سے حفظ والے 60 کے قریب بچے پڑھتے ہیں، مدتیں گزر جاتی ہے، کوئی بچے کا پتہ کرنے کے لیے آتا نہیں کہ بچہ پڑھنے آتا کہ نہیں آتا۔ وہ ایک ہفتہ ہوتا ہے، ایک ہفتے میں 4 دن آیا، 3 دن آتا ہی نہیں ہے، 3 دن آیا 4 دن۔ میرے آپ بزرگ ہو، بھائی ہو، بات کرنے کا صرف یہی مقصد ہے کہ قرآن کو ہم نے چھوڑا ہوا گمراہی کا سبب بنا ہوا۔ آخری جو لفظ ہیں فرمایا قال به من صدق ومن عمل به اجر ومن حکم به عدل ومن دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم۔ فرمایا کہ یہ قرآن ایسا جس نے اس پر عمل کیا اللہ اس کو اجر دے گا، اور جس نے اس کے مطابق فیصلہ کیا اس نے عدل کیا، یعنی جس نے اس کے مطابق فیصلہ کیا اس نے انصاف کیا ہے۔ اور پھر فرمایا جس نے اس کی طرف لوگوں کو دعوت دی وہ سیدھے رستے کی طرف ہدایت پا گیا، سیدھے رستے کی طرف ہدایت پا گیا۔ تو یہ سارا معاملہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس بندے کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، بوڑھا ہو چکا ہے، حضور نے فرمایا وہ نہیں پڑھ سکتا تو کم از کم اور کچھ نہیں ہے تو صرف قرآن اوپر سے دیکھ کے پڑھو، رب پھر بھی تمہیں دیکھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور یہ حدیث شریف باقاعدہ مسلم شریف میں کئی کتابوں میں موجود ہے کہ صحابہ نے کہا محبوب آنکھوں کی عبادت کیا ہے؟ حضور نے فرمایا قرآن کو دیکھنا آنکھوں کی عبادت ہے۔ یار قرآن کو کبھی کھولا تو کرو، سرگی کے وقت جب تہجد پڑھو یا فجر سے پہلے فجر کے بعد کبھی دیکھا کرو تو تمہاری روح تازہ ہو جائے گی، پتہ چلے گا۔ پہلے لوگ ہوتے تھے کہ کب کوئی کاروبار کرتے، کوئی دکان یا وغیرہ جو کچھ بھی تجارت کرتے تو لوگ قرآن کھول کر اس کا 1 رکوع پڑھ لیتے، 2 پڑھ لیتے۔ میں کہتا ہوں زیادہ نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم کوئی 1 رکوع ہی صبح کے وقت دیکھ لیا کرو، دیکھ ہی لیا کرو۔ نہیں پڑھنے کی ہمت ہوتی تو اس کو دیکھ ہی لیا کرو کھول کر، پھر بھی رب کرم نوازیہ فرما دے گا۔ وما علیہ الا البلاغ۔